الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد۔ جی ناظرین، آج آپ کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً 10 محرم الحرام جو کہ یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ اس میں کیا اعمال کرنے کے ہوتے ہیں اور جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں اس روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس روزے کو رکھتا ہے تو اس کو یقیناً اجر اور ثواب ملے گا، اور جو شخص اس روزے کو نہیں رکھتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب احادیث شریف کے اندر جو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان قریشن کانت تصوم عاشورہ فی الجاہلیت، کہ قریش جاہلیت کے دور میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو مستقل رکھنے کا حکم دے دیا۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ حتی فرض رمضان، کے رمضان یہاں تک کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، کہ جو شخص اب چاہے تو اس روزے کو رکھے اور جو شخص نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس روزے کی جو اہمیت ہے وہ ایک مستحب اور مسنون ہے۔ اس روزے کو رکھنا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ اس روزے کو رکھا جائے۔ ایک اور حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہترین روزے جو رمضان شریف کے بعد ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور خصوصاً یہ 10 محرم الحرام کا یوم عاشورہ کا روزہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ اس حدیث سے بھی اس روزے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، اس کے بارے میں اللہ پر میرا یقین ہے، یکفر سنۃ اللہ قبل، کہ اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہ جو اس سے پچھلے سال کے ہیں وہ تمام کے تمام معاف فرما دیں گے جو شخص اس روزے کو رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں بہت فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کریں تو اس میں ہمارے تمام گناہ جو ہیں پچھلے سال کے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ان گناہوں سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ ہاں، اس روزے کو رکھیں گے اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے کہ گناہ کبیرہ بھی ہمارے معاف فرما دیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس روزے کو رکھیں، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ اس روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں، یعنی کہ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ حکم بن اعرج یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نعم کذالک کان یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن کبریٰ امام نسائی کی جو ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب سنن کبریٰ جو حدیث کی بڑی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صوم یوم عاشورہ وخالف الیہود، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ پھر فرمایا کہ صوم قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ اس زمانے میں، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کا۔ تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہ خالی ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ،
اور آصف وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آصف وسلم نے جو ہے اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی اگر روزہ رکھا جائے تو یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس حوالے سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ اس موجودہ دور میں اب یہود جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتے، ان سے یہ چیز اب چھوٹ چکی ہے، تو جب چھوٹ چکی ان سے تو ظاہر سی بات ہے مشابہت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا خالی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس فضیلت کو حاصل کر لے گا، اور احادیث کے اندر جو فضیلت آئی ہے روزہ رکھنے کی وہ صرف 10 محرم الحرام کی آئی ہے، 9 یا 11 محرم الحرام کی نہیں آئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور 10 محرم کا خالی رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی فضیلت کی بات ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا گیا اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔